ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 9 جنوری 2021 ہفتے کا دن ہے۔ انڈیا میں اس وقت رات کے 9:30 بجے ہیں اور جی ایم ٹی کے مطابق اس وقت سہ پہر کے 4 بجے ہیں۔ اور ناظرین، یہ وقت ہے پروگرام راہ ہدیٰ کا۔ قادیان دارالایمان سے پروگرام راہ ہدیٰ کی جو سیریز ہم اس وقت آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اس کا آج یہ 4تھا ایپیسوڈ ہے۔ حسب معمول آج کا پروگرام بھی ہم اپنے مشاہدین کی خدمت میں لائیو پیش کر رہے ہیں، اور ہمارا یہ پروگرام انٹریکٹیو بھی ہوگا، یعنی ہم اپنے اسٹوڈیو کے ڈسکشن کے ساتھ ساتھ اپنے مشاہدین کے ٹیلی فون کالز کو بھی ریسیو کریں گے، ان کے سوالات کو سنیں گے، اور جو علماء کرام اس وقت ہمارے ساتھ پینل میں موجود ہیں وہ ہمارے مشاہدین کے سوالات کے جوابات بھی اسی پروگرام کے ذریعے سے ان کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ہم سے رابطہ کرنے کے لیے ٹیلی فون لائنز آپ کے لیے ایکٹیویٹڈ ہیں، اس کے علاوہ ٹیکسٹ میسیجز، فیکس میسیجز اور ای میلز کی بھی سہولت موجود ہے، جس کے ذریعے سے ہمارے مشاہدین ہم تک اپنے سوالات کو پہنچا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں اور اپنے سوالات ہمارے علماء کرام کے پینل میں پیش کر کے ان کے جوابات حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو میں امید کرتا ہوں اس وقت آپ اپنے ٹیلی ویژن اسکرین پر ہم سے رابطے کی تفصیل کو ملاحظہ فرما رہے ہوں گے۔ ایم ٹی اے کے اور پروگرام راہ ہدیٰ کے ریگولر ویورز یہ جانتے ہیں کہ پروگرام راہ ہدیٰ کی جو موجودہ سیریز ہے، اس میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم بانی اسلام حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اقدس کے مختلف پہلو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس سیرت کے حوالے سے جو مختلف غلط فہمیاں لوگوں میں موجود ہیں، ان غلط فہمیوں کو بھی تاریخی حقائق کے ذریعے سے دور کرنے کے حوالے سے ہم کوشش کر رہے ہیں۔ آج کے پروگرام میں بھی اسی حوالے سے بات ہوگی، اور آج کے پروگرام میں خاص طور پر ہم مذہبی رواداری کے حوالے سے اور مذہبی رواداری کے موضوع پر بات کریں گے۔ آج کے اس اہم موضوع پر گفتگو کے لیے جو علماء کرام اس وقت ہمارے ساتھ قادیان اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں، ان کا میں تعارف کروا دیتا ہوں۔ مکرم و محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مکرم و محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم۔ دونوں حضرات پروگرام راہ ہدیٰ کی قادیان سیریز کے ریگولر اور پرانے پینلسٹ ہیں۔ میں آپ دونوں حضرات کا پروگرام راہ ہدیٰ میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کی ہر تعلیم میں جب ہم غور سے دیکھتے ہیں تو وہ تعلیم، جیسے کہ اسلام لفظ کا مطلب ہے، لغوی مطلب ہے، اس کے مطابق امن، صلح، آشتی کو فروغ دینے والی اس کی تعلیمات ہیں۔ اور جہاں تک مذہبی رواداری کا تعلق ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام ہی وہ پہلا مذہب ہے جس نے دنیا میں مذہبی رواداری کی بنیاد رکھی ہے۔ قرآن مجید کی جب تعلیمات پر ہم غور و تدبر کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید مذہبی رواداری کا علمبردار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے سے یہ تعلیم دی ہے کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، کہ تمام دنیا کے لوگ جو مختلف عقائد اور مختلف مذہب کے پیروکار ہیں، وہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں صلح اور امن اور آشتی کو فروغ دینے کے لیے، اور بین المذاہب اتحاد و اتفاق کو قائم کرنے کے لیے قرآن مجید نے یہ عظیم الشان تعلیم دنیا کے سامنے پیش کی ہے۔ اور جب ہم حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں بھی مذہبی رواداری کا جو پہلو ہے وہ بہت ابھر کر لوگوں کے سامنے آتا ہے۔ خاص طور پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو وہاں پر مختلف عقائد رکھنے والے موجود تھے جنہوں نے آپ کو بطور حاکم اور بطور بادشاہ قبول کیا تھا۔ یہود کے بھی مختلف قبائل تھے، بت پرست قومیں بھی تھیں، لیکن سب نے یکجا طور پر آپ کو بادشاہ تسلیم کیا اور اپنے معاملات آپ کے خدمت میں لے کر حاضر ہوتے تھے اور آپ سے فیصلہ کرواتے تھے۔
چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مذہبی رواداری کی اعلیٰ مثال قائم فرمائی ہے۔ جب ایک یہود اور مسلمان کے درمیان حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کے تعلق سے جھگڑا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تفضلونی علی موسیٰ، کہ مجھے موسیٰ علیہ السلام پر کسی قسم کی فضیلت نہ دو۔ اسی طرح نجران کے عیسائی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تبلیغی گفتگو کے لیے تشریف لائے تو آپ نے مسجد کے دروازے ان کے لیے کھول دیے تاکہ وہ اپنے طریقے عبادت کے مطابق وہاں پر جب عبادت کا وقت ہوا تو عبادت بجا لا سکیں۔ تو یہ سب ایسی مثالیں ہیں جس کے نتیجے میں اسلام نے اور قرآن مجید نے اور سب سے بڑھ کر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذہبی رواداری کا دنیا میں قیام فرمایا اور اس کو فروغ بھی دیا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض مستشرقین ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اعتراض کرتے ہیں یا قرآن مجید کی ان آیات کو اعتراضات کا نشانہ بناتے ہیں جس کے سیاق و سباق کا ان کو علم نہیں ہوتا ہے۔ آیتوں کے بعض مخصوص حصص کو لے کر اس کے حوالے سے اعتراض کر دیتے ہیں کہ اسلام جو مسلمان نہیں ہیں یا جو اسلام کے پیروکار نہیں ہیں ان کے ساتھ انصاف نہیں کرتا ہے، بلکہ قرآن مجید میں یہ واضح تعلیم موجود ہے کہ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا، کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف کے تقاضوں کو چھوڑ دو۔ تو غرض اسلام وہ واحد مذہب ہے جو مذہبی رواداری کو فروغ دیتا ہے جب اس نے یہ اعلان کر دیا کہ دین کے معاملات میں کسی قسم کا کوئی جبر نہیں ہے۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں جیسا کہ میں نے آغاز میں بتایا تھا کہ مذہبی رواداری کے حوالے سے بات کریں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حوالے سے جو عظیم الشان اسوہ ہے اس بارے میں بات کریں گے، اور اسی طرح قرآن مجید کی مختلف آیات کے حوالے سے عمومی طور پر جو ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا وغیرہ پر اعتراضات ہوتے ہیں، ان اعتراضات کے جوابات دینے اور ان آیات کا صحیح مفہوم بھی آپ کے سامنے اس پروگرام کے ذریعے سے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ اسلام اور مذہبی رواداری کے موضوع پر بات ہوگی۔ اگر آپ کے ذہن میں اس موضوع سے متعلق سوالات ہیں تو ہمیں ٹیلی فون کریں اور اپنے سوالات ہمارے علماء کرام کے پینل میں پیش کر کے ان کے جوابات آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارے ٹیلی فون لائنز آپ کے لیے اس وقت سے ایکٹیویٹڈ ہیں اور ہم سے رابطے کی تفصیل بھی اس وقت آپ اپنے ٹیلی ویژن اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے، کہ جیسے کہ جب ہم ارکان ایمان کو پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ سب سے بنیادی بات جس پر ہر مسلمان کو ایمان لانے کی تاکید کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ گزشتہ جس قدر بھی انبیاء ہیں ان پر ایمان لانا اور ان کی عزت و تکریم کرنا یہ ارکان ایمان میں شامل ہے۔ اور قرآن مجید نے بھی یہی بات پیش کی ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ ہم جس قدر بھی انبیاء آئے ہیں ان میں کسی قسم کا فرق نہیں کرتے ہیں۔ تو اس موضوع پر اور اس آیت کی تفسیر میں مذہبی رواداری کے موضوع پر روشنی ڈالنے کی میں آپ سے درخواست کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین اکرام، ساری دنیا میں جتنے بھی مذاہب پائے جاتے ہیں ان سب کی اگر بنیاد دیکھی جائے تو وہ یقینی بات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر قائم ہے۔ مذہب تو قائم ہوتا ہی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے نتیجے میں، کیونکہ آج کل جو ہمارا زمانہ ہے ہم تو کہتے ہیں کہ موجودہ وقت میں پوری دنیا جو ہے وہ گلوبل ولیج کا درجہ رکھتی ہے، ساری دنیا ایک شہر یا ایک گاؤں کی حیثیت رکھتی ہے۔ لیکن پہلے زمانوں میں روابط ایسے نہیں تھے، نہ رسل و رسائل کے ذرائع تھے، تو بہت محدود سفر کرنا تو ایک بڑی مصیبت کا باعث بن جاتا تھا۔ تو اس واسطے اللہ تعالیٰ نے ایک ایک موقع پر کئی انبیاء کو مختلف علاقوں میں بھی مبعوث کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ سورۃ النحل کی 37ویں آیت ہے یہ، کہ ہم نے تمام امتوں میں سے ہر امت میں سے اپنے نبی بھیجے ہیں اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ خدائے واحد کی وہ عبادت کریں اور سرکشی کی باتوں سے یا نافرمانی کی جو باتیں ہیں یا شیطان ہے اس سے جو ہے وہ احتراز کریں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، جتنے بھی مذاہب قائم ہوئے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی قائم ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے سامان کیے ہیں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی فرمایا کہ ہر قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہادی، ہدایت دینے والے مقرر کیے ہیں۔
اسی طرح فرمایا وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت دنیا میں ایسی نہیں ہے جس میں اس کو ڈرانے والے نہ آئے ہوں۔ تو گویا کہ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس زمانے تک جو ہے وہ ممتد ہے، پھیلا ہوا ہے۔ تو اب جب کہ ہم یہ بات تسلیم کرتے ہیں، آج آپ کسی بھی مذہب سے پوچھ لیں، چاہے وہ ہمارے ہندو بھائی ہوں یا سکھ ہوں یا عیسائی ہوں یا یہود ہوں، کوئی بھی ہو، تو ہر ایک نے اللہ تعالیٰ کی ایک ہستی پر ایمان لانے کا دعویٰ کیا ہوا ہے۔ کوئی نہیں کہتا کہ ہمارا کوئی خدا نہیں ہے، سوائے اس کے کہ کوئی دہریہ ہو اور اس کے نتیجے میں وہ تمام دنیا کو ہی جو سمجھتا ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے، یہ خود بخود پیدا ہوگی، اس کے لیے تو علیحدہ موضوع ہے۔ تو بہرحال مختصر بات یہ ہے کہ تمام انبیاء جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، اور خاص طور پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اب زمانہ چونکہ ایک عالمگیر نبی کی بعثت کا آ چکا تھا اور تمام دنیا جو ہے ایک شہر کی حیثیت رکھنے والی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دی ہے کہ دیکھو، آپس میں رواداری رکھنے کے لیے، محبت پیدا کرنے کے لیے، ایک دوسرے سے تعاون پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے انبیاء کا ماننا ضروری ہے۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی شخص کہے کہ چونکہ پرانے زمانے میں فلاں نبی آئے تھے تو انہوں نے جو احکام دیے میں اس پر ہی چلوں گا، باقی جو انبیاء آئے ہیں ان کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات نہیں ہے، بلکہ دنیا میں بھی جوں ترقی ہوتی گئی ہے اور جوں ایجادات ہوتی گئی ہیں تو انسان نے اپنے دماغ کو بھی ڈیولپ کیا ہے کہ جو پرانی باتیں ہیں آج ہم لے کے نہیں بیٹھے ہوئے، بلکہ پرانی باتوں کو آہستہ آہستہ ہم نے چھوڑ دیا۔ اب نئے ٹیکنیکل اعتبار سے، سائنسی اعتبار سے جو باتیں اس زمانے میں رائج ہو رہی ہیں ان کو ہم تسلیم کرتے ہیں۔ تو یہی حال ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ زمانہ آ رہا ہے کہ تمام مذاہب اکٹھے ہو جائیں گے، مذاہب کی ایک منڈی لگنے والی ہے، تو یہ نہ سمجھنا کہ تم یہ کہو کہ یہ ہندوؤں کے رشی منی ہیں، یہ یہودیوں کے رسول تھے، یہ عیسائیوں کے رسول تھے، یہ بات نہیں ہے، بلکہ لا نفرق بین احد منہم، ان میں سے کسی کے درمیان میں بھی ہم کوئی تفریق نہیں کرتے۔ جس خدا نے پہلے آدم علیہ السلام کو بھیجا، اسی طرح اس نے دیگر رشی منی اوتاروں کو بھی بھیجا، اسی طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء جن مذاہب میں بھی آئے ہیں سب کو خدا نے بھیجا ہے، اور اس زمانے کے اس زمانے کے تقاضے کے مطابق جو تعلیمات ضروری تھی ان کو اللہ تعالیٰ نے سکھائی، اور آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل شریعت دے کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ تو بھائیو، بہرحال بات یہ ہے کہ رواداری کے لیے، آپس میں محبت پیدا کرنے کے لیے، ایک دوسرے کے مذاہب کا احترام کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اب تک آنے والے جتنے بھی انبیاء ہیں، رشی منی اوتار ہیں، ان سب کی ہم قدر و قیمت کریں، اور اسی بنا پر ہم حضرت رام چندر جی کو بھی خدا کا برگزیدہ سمجھتے ہیں، حضرت کرشن جی کو بھی خدا تعالیٰ کا برگزیدہ نبی تسلیم کرتے ہیں، اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے یا اور دوسرے انبیاء جتنے بھی آئے ہیں سب کو ہم عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ چنانچہ بانی جماعت احمدیہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس تعلق سے خاص طور پر ہمیں یہ تعلیم دی ہے۔ تحفہ قیصریہ کا حوالہ کئی دفعہ ہم پڑھ کے سنا بھی چکے ہیں، اس دفعہ پھر میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، یہ اصول نہایت پیارا اور امن بخش اور صلح کاری کی بنیاد ڈالنے والا اور اخلاقی حالتوں کو مدد دینے والا ہے کہ ہم ان تمام نبیوں کو سچا سمجھ لیں جو دنیا میں آئے، خواہ ہند میں ظاہر ہوئے یا فارس میں یعنی ایران میں یا چین میں یا کسی اور ملک میں، اور خدا نے کروڑہ دلوں میں ان کی عزت اور عظمت بٹھا دی اور ان کے مذہب کی جڑ قائم کر دی۔ یہ دیکھنے والی بات ہے کہ حضور نے فرمایا جن مذاہب کی جڑ قائم ہو چکی ہے ان سب کا احترام کرنا ضروری ہے۔ فرمایا اور کئی صدیوں تک وہ مذہب چلا آیا، یہی اصول قرآن نے ہمیں سکھلایا۔ اس اصول کے لحاظ سے ہم ہر ایک مذہب کے پیشوا کو جن کی سوانح اس تعریف کے نیچے آ گئی ہیں عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، خواہ وہ ہندوؤں کے مذہب کے پیشوا ہوں یا فارسیوں کے مذہب کے
یا چینیوں کے مذہب کے، یا یہودیوں کے مذہب کے، یا عیسائیوں کے مذہب کے۔ تحفہ قیصریہ صفحہ 7۔ تو یہ وہ تعلیم ہے کہ جس کے نتیجے میں باہمی اتحاد پیدا ہوتا ہے، باہمی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اب دیکھیے کہ کوئی شخص بھی یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کے باپ کو کوئی گالی دے۔ اسلام نے تو ہمیں یہ بھی سکھایا ہے کہ گالی دینا دوسروں کی تو بڑی بات ہے، قابل احترام جو نبی آئے ہیں، رشی منی اوتار آئے ہیں، ان کو برا بھلا کہنا تو دور کی بات ہے۔ اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، کہ دیکھو جن لوگوں کو یہ لوگ معبود کر کے پوجتے ہیں، چاہے وہ بت ہیں یا اور کوئی شخصیت، ان کو بھی تم برا بھلا نہ کہو۔ کیوں؟ اس واسطے کہ ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے اور اس کے نتیجے میں محبت نہیں پیدا ہوگی، الفت نہیں پیدا ہوگی، رواداری نہیں پیدا ہوگی، بلکہ کیا ہوگا؟ وہ تمہارے بزرگوں کو گالیاں دیں گے۔ تو یہ اصول مقرر کر دیا خدا تعالیٰ نے کہ چاہے انبیاء ہوں یا کسی بھی مذہب کے بڑے بزرگ ہوں، ان کا بھی احترام کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ہمیں تعلیم دی ہے کہ جو لوگ قوم کے بڑے لیڈر ہوتے ہیں تو ان کی بھی عزت اور تکریم کرنا ہمارا فرض بنتا ہے، اس واسطے کہ وہ قابل احترام شخصیت ہیں۔ تو نبیوں کا درجہ تو بہت بلند ہے۔ تو بہرحال ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے خصوصاً مسلمان اور ہم احمدی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہر قوم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی بھیجے ہیں اور ان کا احترام کرنا، ان کی عزت اور تکریم قائم کرنا بہت لازمی ہے۔ چنانچہ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں حضرت عیسیٰ کو مانتا ہوں یا میں صرف موسیٰ کو مانتا ہوں، دوسروں کو نہیں مانتا، تو ہمیں زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین کے بارے میں، مذہب کے بارے میں کسی قسم کا کوئی جبر جائز نہیں ہے۔ دل کی یہ آواز ہے، جس کو جو مذہب پسند ہے وہ اس نے قبول کیا ہوا ہے۔ ہمارا حق نہیں پہنچتا کہ ہم اس کو برا بھلا کہیں، بلکہ ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے کہ ہاں بھئی یہ تمہارے بزرگ ہیں، اور آگے بھی جو بزرگ آ رہے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ جب ہم مانتے ہیں کہ خدا نے سب کو بھیجا ہے تو آگے بھی جس کو بھیجا ہے ان کا احترام کرنا لازمی ہے۔ میں نے کئی دفعہ بسا اوقات مختلف جگہوں پر تقاریر کرنے کا بھی موقع ملا ہے، اور خاص طور پر یہی تعلیم جب ہم پیش کرتے ہیں تو میں نے ان کو خاص طور پر بتایا کہ دیکھیے ہم زبانی طور پر اسٹیجوں پہ آ کر تو یہ بات کرتے ہیں، آج ہر قوم جو ہے وہ اپنے اسٹیج پر یہی کہتے ہیں کہ ہاں جی حضرت محمد صاحب بھی بڑے بزرگ تھے، اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام بھی بڑے بزرگ تھے، اور کرشن جی بھی بزرگ تھے۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ ہم یہاں اسٹیج پہ آ کے تو یہ باتیں ہم ضرور بیان کرتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں جا کے بھی تو یہ تلقین کریں، اپنے بیوی بچوں کو سمجھائیں کہ بھائی یہ بات کرنا ہے۔ اگر ہم اپنے خاندانوں کو نہیں سمجھائیں گے تو وہ لوگ پھر ویسے کے ویسے ہی رہیں گے، وہ کہیں گے کہ یہ ہمارا نبی ہے یا ہمارا رشی ہے، اور یہ مسلمانوں کا ہے، یہ عیسائیوں کا ہے، یا یہودیوں کا ہے۔ نہیں، یہ سارے کے سارے سانجے ہوتے ہیں۔ خدا کی طرف سے آنے والے جتنے بھی انبیاء اور رسول ہیں وہ سب کے سب قابل احترام شخصیت ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے سے تعلق رکھتے ہوں۔ جیسا کہ میں نے حوالہ پیش کیا، بانیہ جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے خاص طور پر اس زمانے میں تمام مذاہب کو متحد کرنے کے لیے، جیسا کہ قرآن مجید نے کہا کہ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، کہ اے اہل کتاب جو سمجھتے ہو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی کتاب دی گئی ہے، ان کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تعالوا الی کلمۃ، ایک بات کی طرف تو آ جاؤ کہ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، جو اقدار مشترک ہیں، کامن ویلیوز ہیں، ان میں تو ہم متحد ہو جائیں کم از کم۔ فرمایا وہ کیا ہے؟ اللہ نشرک باللہ ہے، کہ ہم اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ خدا واحد پر ہم ایمان لانے والے ہیں، ہر مذہب یہی کہتا ہے کہ ایک خدا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم کم از کم اس بات پر تو متحد ہو جائیں کہ ہم خدا واحد کے بندے ہیں۔ خدا واحد نے ہر ایک قوم کی طرف رسول اور رشی منی اوتار بھیجے ہیں، ان کا احترام کرنا لازمی ہے۔ اور اس زمانے میں خاص طور پر تمام مذاہب کو ایک اسٹیج پر لانے اور ان کے اندر ہمدردی اور باہم
ان کے ساتھ تعلقات پیدا کرنے کے لیے زور دینا بڑا ضروری ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی تعلیم دی ہے کہ اپنے پڑوسی کا بھی حق قائم کرنا ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ چاہے وہ پڑوسی مسلمان ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، کوئی بھی ہے، پڑوسی بہرحال پڑوسی ہے، اس کا خیال رکھنا۔ اتنی تاکید کی ہے کہ حضرت جبریل کے بارے میں فرمایا، اتنی تاکید پڑوسی کے بارے میں کی ہے، مجھے خیال ہوا کہ کہیں یہ وراثت میں بھی اس کو حقدار نہ قرار دیں۔ تو چاہے وہ ہمارا پڑوسی ہے، اور اسی طرح سے تمام ممالک ہیں، ان کے اندر بھی اتحاد پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے۔ لیکن بدقسمتی کی بات یہی ہے کہ مختلف ذاتی مفادات کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپس میں جنگ اب دیکھیے، مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک حکومت دوسری حکومت سے لڑ رہی ہے۔ ابھی مختلف جو ہے وہ حکومتوں کے جو ہے وہ اسی طرح سے تختے بھی الٹ رہے ہیں، بعض جو ہے ایک دوسرے کی مخالفت کر رہے ہیں۔ یہ سب باتیں کیوں؟ اس واسطے کہ ہم نے وہ راستہ چھوڑ دیا جو خدا تعالیٰ نے ہمیں دکھایا تھا۔ تو بہرحال قصہ مختصر یہ کہ تمام انبیاء اور رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے ہیں، قابل احترام ہیں، ہر ایک نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی تعلیم دی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تعلیم دی، اور آپس میں محبت اور پیار سے رہنے کی تعلیم دی ہے۔ اس کو اپنانا موجودہ زمانے میں از حد ضروری ہے، سیاسی اعتبار سے بھی، دینی اعتبار سے بھی، اور ماحول کے اعتبار سے بھی تمام مذاہب کو اور اہل مذاہب کو اکٹھا ہونا چاہیے۔ جی، جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ اب ہم کچھ ٹیلی فون کالرز کی طرف جاتے ہیں، اور سب سے پہلے ہم اپنے ساتھ پروگرام میں شامل کرتے ہیں عارف الزمان صاحب کو، جو کہ بنگلہ دیش سے اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، عارف الزمان صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر آپ خیریت ہے؟ الحمدللہ۔ جی اپنا سوال میرا سوال ہے مشرک اور منافق میں کیا فرق ہے؟ آج ان کے ساتھ اسلام سلوک کرنے کا کیا تعلیم دیتا ہے؟ ٹھیک ہے جناب، جزاکم اللہ، شکریہ۔ محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم سے درخواست ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ مشرک اور منافق میں کیا فرق ہے۔ تو مشرک جو ہے کہتے ہیں شرک کرنے والے کو، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی اور کو شریک قرار دینا، کسی انسان کو یا کسی جانور کو یا کسی درخت کو یا کسی بھی چیز کو کسی شریک قرار دینا۔ تو عبادت میں شریک قرار دینے والا اللہ تعالیٰ کی وہ قرار پائے گا مشرک۔ علاوہ اس کے مشرک کے حوالہ سے اور بھی بڑی تفصیلات ہیں کہ کوئی شخص کسی کی ویسے عزت کرے جیسے اللہ تعالیٰ کی عزت کرنی چاہیے، ویسے کسی کی بزرگی کرے جیسے اللہ تعالیٰ کی بزرگی کرنی چاہیے۔ یہاں تک کہ باریک معنی بھی بہت سے ہیں اس کے، کہ کوئی کہے کہ مجھے فلاں دوائی نے آرام دے دیا، فلاں ڈاکٹر نے آرام دے دیا۔ عام طور پر لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، یہ باریک شرک ہے، شرک خفی کہتے ہیں۔ تو یہ بھی شرک نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے لیے اگر ہمارے جنہوں نے سوال کیا اور جو باقی اور دوست بھی ہیں، سیدنا حضرت اقدس المصلح الموعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہے ہستی باری تعالیٰ، اس میں حضور نے شرک کی 10 قسمیں بیان کی ہیں کہ کون کون سی ایسی باتیں جس سے انسان شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے اور پھر وہ کیسے بچ سکتا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ جو شرک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ اکیلا ہے، ہمارا معبود ہے، ہم لوگ جو ہے اس کو چھوڑ کے کسی دوسرے کو جو ہے وہ اس کی جگہ دے دیں۔ تو قرآن مجید میں ایک جو یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ بڑے سخت الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ ایسا آدمی گویا کہ جیسے جس کو ہم زنیم کا لفظ قرآن مجید میں آیا کہ کسی کے باپ اس کا کوئی اور ہے اور کسی اور باپ کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے۔ تو یہ بھی اسی طرح ہی ہے کہ جو مشرک ہوتا ہے باپ تو اس کا اللہ ہے، تو وہ بجائے اس کے وہ دوسرے کی طرف اپنے آپ کا منسوب کر دیتا ہے۔ تو بہرحال اسلام نے اس کا جس طریقے سے اس کی تردید کی ہے، اس کا کھنڈن کیا ہے، دنیا کے کسی مذہب کے اندر اس کی نظیر نہیں ملتی۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف مذاہب میں آپ دیکھ لیں، عیسائیت میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ مقام دے دیا گیا
جو اللہ کا مقام ہے، بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ جو اللہ کا کو مقام حاصل ہے وہ عیسیٰ کو بھی مقام حاصل ہے۔ تینوں جو ہیں باپ بیٹا روح القدس ایک ہی ہیں۔ باقی مذاہب میں کسی میں کہا گیا ہے کہ بھی یہ ناگ کی پوجا کر لو تو نجات مل جائے گی، کوئی گنیش کی پوجا کر لو، تو اس قدر شرک ہے، اور بتوں کا تو اس کے علاوہ ہے۔ لیکن اسلام نہ صرف ان ظاہری بتوں کو تردید کی اس نے کی ہے، بلکہ جو مخفی طور پر بھی اللہ کے علاوہ کوئی دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ کوئی شخص مجھے کوئی چیز دے سکتا ہے، کوئی عطا کر سکتا ہے، شفا دے سکتا ہے، یہ سب باتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے۔ تو بہرحال میں پھر یہی گزارش کرتا ہوں کہ ہستی باری تعالیٰ میں جو یہ دلائل ہیں ان کو یہ غور سے پڑھیں۔ دوسری بات انہوں نے بیان فرمائی ہے کہ منافق کس کو کہتے ہیں۔ منافق کے موٹے طور پر معنی یہ ہیں کہ دل میں کچھ اور ہو اور زبان پہ کچھ اور ہو، جس کو ہپوکریسی کہتے ہیں انگلش میں۔ تو اس کے لیے قرآن مجید نے منافقین کا بھی جو ہے نا درجہ سب سے نیچے قرار دیا ہے کہ وہ تو آگ کے سب سے نیچے کی تہہ کے اندر ان کو بٹھایا گیا ہے۔ مشرک یا جو کافر ہیں وہ تو اپنے آپ کو واضح کر دے رہے ہیں کہ ہم جو ہیں تمہارے میں شامل ہی نہیں ہیں، اور مسلمان بھی اپنے آپ کو واضح کر دے رہے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ مسلم ہیں۔ لیکن ایک ایسی قوم کہ جو اپنے آپ کو منہ سے تو کہتی ہے مسلمان ہے لیکن دل میں کچھ اور کہتی ہے، تو ایسی قوم کے بارے میں قرآن مجید فرماتا ہے بڑے یہ خطرناک ہوتے ہیں۔ اور جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ سلسلہ شروع ہوتا ہے تو جو ایک ایمان لانے والے، دوسرے انکار کر دینے والے، اور تیسرے یہ منافق بھی شامل ہوتے ہیں، اور ان لوگوں سے بہت بچنے کا حکم ہے۔ چنانچہ آپ کو یاد ہوگا حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے احمدیوں کو یہ تاکید فرمائی ہے کہ جو سورۃ البقرہ کی ابتدائی 17 آیات ہیں جن میں مومن اور کافر اور یہ منافقین کا ذکر ہے، ان کو اچھی طرح یاد کریں، نہ صرف خود یاد کریں بلکہ اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیں، اور یہ وہ چیز ہے جو قوموں کو مصیبت سے نکالنے والی اور پریشانیوں سے بچانے والی ہے۔ اگر قوم اس بات کو سمجھ لے کہ منافقت کیا چیز ہے، منافق کیا ہے، تو بہت سی آئندہ آنے والی قومی مصیبتوں سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ بہرحال یہ لمبی تفصیل ہے، اس قدر میں نے گزارش کی۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ اب ہم پروگرام کو ہی آگے بڑھاتے ہیں، اور محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم سے ہی میرا یہ سوال ہے کہ جیسا کہ میں نے تمہید میں بھی یہ بات بتائی تھی کہ آج کل سوشل میڈیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے خلاف مختلف اعتراضات، اور خاص طور پر قرآن مجید کی مختلف آیات کو صحیح طرح نہ سمجھنے کے نتیجے میں اور سیاق و سباق کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں بعض اعتراضات کیے جاتے ہیں، جس کے ذریعے سے اسلام کو ایک تشدد پسند نعوذ باللہ مذہب کے طور پر پیش کرنے کی جو ہے وہ ناکام کوشش بھی کی جاتی ہے۔ تو اسی ضمن میں ایک آیت کا اکثر سوشل میڈیا میں ہم دیکھتے ہیں اعتراض ہوتا ہے، جس میں قرآن مجید میں آتا ہے کہ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، کہ مشرکین جہاں پر بھی تمہیں ملیں تو ان کو جو ہے وہ قتل کر دو۔ تو اس کی کیا وضاحت ہے اور اس کے کیا جو ہے وہ معانی ہے، یہ ہمارے ناظرین کو سمجھانے کی میں آپ سے درخواست کروں گا۔ آپ تو یہ بیان فرما رہے ہیں کہ نہ سمجھنے کے نتیجے میں، لیکن آج کل کے اس دور میں یہ بات ہو گئی ہے کہ جان بوجھ کر سیاق و سباق سے نکال کے آیات کو رکھا جاتا ہے، اور آگے کی اور پیچھے کی جو مضمون ہے یا جو مفہوم ہے اس کو ہٹا دیا جاتا ہے، اور تاکہ دوسرے لوگوں کو اسلام سے جو ہے وہ بدظن کیا جائے، اسلام کی تعلیمات جو ہے وہ ان کو صحیح کر کے اور غلط کر کے پیش کیا جائے۔ تو یہ جو آپ نے آیت بتائی ہے کہ کہتے ہیں فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، جہاں کہیں تم پاؤ ان کو قتل کر دو، تو یہ ایسا قرآن مجید کی کسی آیت میں اگر بھی اس کا سیاق و سباق آپ ملا کر پڑھیں گے تو ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید تو سلامتی کا مذہب ہے، اسلام تو سلامتی کا مذہب ہے۔ مسلم کہتے ہیں جو سلامتی پیش کرنے والا ہے، اسلام کے معنی سلامتی کے ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلم کون ہے؟ مسلم وہ ہے کہ دوسرے لوگ اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے سلامت میں رہیں، محفوظ رہیں۔ اور پھر قتل کرنا کیسے تھا؟ جب اسلام شروع ہوا ہے تو ساری دنیا جانتی ہے کہ اس کی حالت کیا تھی،
نہایت مظلومیت کی حالت تھی. چند لوگ مسلمان ہوئے، جو مسلمان ہوئے زیادہ تر ان میں سے غلام بھی تھے، اور ان کو مارنا، پیٹنا، تکلیفیں پہنچانا، طرح طرح سے جو ظلم و ستم کرنا ان کے اوپر، یہاں تک کہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کیسے کیسے مظالم اٹھائے گئے. تو 13 سال تک جو ہے مسلمان جو ہے وہ ان مظالم کا شکار رہے. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ کہا جائے کہ قتل کر دو؟ تو پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے. کئی کمزور پہلے ہی حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے. تو مدینہ میں جب گئے تو یہ دشمن وہاں پہ پیچھا کر کے آ گئے، اور تلواریں اور بھالے اور بڑی تعداد کو لے کر 2 سال بھی آرام سے نہیں بیٹھے، جنگ بدر میں جو ہے وہ حملہ کر دیا. تو کہاں کہا گیا کہ قتل کر دو، بلکہ بچتے رہے ہیں. اور قرآن مجید میں آتا ہے کہ مسلمان اتنے کمزور تھے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان پر قتال فرض کیا تو یہ ان کو پسند نہیں آیا. کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم اس کو پسند نہیں کرتے. ظاہر سی بات ہے کیسے پسند کریں گے جب ان کی تعداد کم ہے، جب ان کے پاس مال و دولت نہیں ہے، جتھا نہیں ہے، تو لازمی بات ہے کہ وہ اس کو پسند نہیں کریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ نہیں، آج تم اس بات کو پسند نہیں کر رہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہاری مدد کروں گا. کل کو یہی چیز انشاءاللہ جو تم کو مار رہے ہیں اور تم کو نقصان پہنچا رہے ہیں، تم کو تکلیفیں دے رہے ہیں، اب تمہارا فرض ہے کہ تم لوگ بھی آگے نکلو. تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ تعلیم دی گئی ہے. لیکن آگے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مشرکین کے ساتھ قتال کرو، لیکن الفاظ ہیں ولا تعتدوا، زیادتی نہیں کرنی. ان اللہ لا یحب المعتدین، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اب آپ دیکھ لیں اسلام نے جنگوں کے موقع پر جو ضابطۂ اخلاق قائم کیا ہے، دنیا کی کوئی سی بھی مذہبی کتاب یا معاشرتی کتاب یا کوئی بھی قانون کی کتاب آپ اٹھا کے پڑھ لیں، اس کے اندر ایسا نہیں ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جب جنگوں کے زمانے کی ہم پڑھتے ہیں تو آپ نے فرمایا کسی کا پانی نہیں تم نے روکنا، کسی کے جانوروں کو نقصان یہ نہیں کہ اپنے گھیر کے اپنے طرف لے آؤ ہیں، اور جو بیچارے عبادت خانوں میں بیٹھے ہیں ان کو نقصان نہیں پہنچانا. اور اس قسم کی بہت سی باتیں ہیں، فصل ہیں، باغ ہے، ان کو آپ نے نقصان نہیں پہنچانا. بھائی سوال یہ ہے کہ فصل اور باغ اور یہ سب چیزیں اگر ہم دشمن کی چھوڑ دیں گے تو دشمن تو ہم کو پہلے نقصان پہنچا رہا ہے. لیکن اتنا اعلیٰ معیار اس وقت بھی جنگوں کے زمانے میں اخلاقیات کا قائم کیا ہے کہ اس کی مثال نہیں ملتی. لیکن اگر آپ بائبل کو پڑھ لیں تو بائبل کی جو 5ویں کتاب ہے جس کو استثناء کہتے ہیں، اس کے 7ویں چیپٹر کو آپ پڑھیں، اس میں لکھا ہے کہ جب تم کسی قوم کے اوپر خدا تم کو غلبہ دے اور تم وہاں پر جاؤ تو تم جو ہے وہ کسی ذی روح کو جیتا نہ چھوڑو، اور ان کی عورتوں کو قید کر لو، ان کے مردوں کو جو ہے قتل کر ڈالو، یہاں تک کہ بچوں کو بھی قتل کر دیا گیا، اور ان کے باغ کاٹ دو، ان کے بتوں کو جلا دو، ان کے مذہبوں کو ڈھا دو. اس قسم کی تعلیم دی گئی ہے. یہ وہی لوگ ہیں نا جو اسلام کی تعلیم پر اعتراض کرتے ہیں. یہی آپ دیکھ لیں، آپ منو سمرتی پڑھ لیں اور دوسری سمرتی ہیں ان کو پڑھ لیں، ان میں صاف لکھا ہوا ہے کہ جب جو ہے وہ کسی قوم پر غلبہ ہو تو ان میں سے کسی کو چھوڑنا نہیں ہے اور ہر طرح سے نقصان پہنچانا ہے ان کو. لیکن قرآن مجید تو قتل کرنے کی بات یہ لوگ کر رہے ہیں، جو جنگ کرنے کے لیے سامنے آ جائے اس کے لیے بھی ایسے اعلیٰ اخلاق پیش کرتا ہے کہ انسانی عقل حیران ہوتی ہے کہ یہ جو اعتراض کرنے والے ہیں کہ کہتے ہیں فقتلوا المشرکین حیث وجدتم، مشرکین کو یا کفار کو جہاں پاؤ ان کو قتل کر دو. یہ چھوٹا سا ٹکڑا نکالتے ہیں اور یہ نہیں پڑھتے کہ آگے لکھا ہوا ہے کہ زیادتی نہیں کرنی جنگ میں بھی. اور جنگ جو ہے وہ کرنے کے علاوہ دیکھیں ایک اور میں آپ کو بتاتا ہوں، قرآن مجید کی آیت ہے، آگے فرمایا دیکھو تم جنگ کرنے گئے ہو، ان جنحوا للسلم فاجنح لها، اگر وہ صلح پر آمادہ ہو جائیں تو تم نے بھی صلح کر لینی ہے. وتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ رکھو. یہ نہیں کہ اگر وہ صلح پر آمادہ ہوئیں اور تم کو طاقت حاصل ہو، تم کو نہیں اب چھوڑنا نہیں ان کو، اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ تم کو سب کچھ عطا کرے گا. تو آگے اس قسم کی، اور کئی لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو کفار کو مارنے کی اور ان سے دوستی نہ کرنے کی تعلیم دی گئی ہے.
اس کے بارے میں بھی قرآن مجید کے اندر جو یہ آیت ہے میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں. اللہ تعالیٰ سورۃ الممتحنہ میں فرماتا ہے کہ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم. اللہ تعالیٰ تم کو ان لوگوں سے جو تم سے جنگ نہیں کرتے، لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، یہ نہیں منع کرتا کہ تم ان سے اچھا سلوک نہ کرو، تم ان سے اچھا سلوک کرو. لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، جنہوں نے تم سے دین کے معاملہ میں قتال نہیں کیا. اللہ نہیں منع کرتا کہ تم ان سے اچھا سلوک نہ کرو. فرماتا ہے کہ تم ان سے اچھا سلوک کرو، ان کو انصاف کے ساتھ پیش آؤ. ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. آگے فرماتا ہے انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین. اللہ تعالیٰ تم کو ان لوگوں سے دوستی کرنے سے یا اچھا سلوک کرنے سے منع کرتا ہے کہ جو دین کے معاملہ میں تم سے جھگڑا کرتے ہیں. عام دوسرے معاملوں کو چھوڑ دیا گا، معاشرتی معاملے، زمین کا معاملہ نہیں. قرآن مجید نے صرف قاتلوکم فی الدین وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُم، جنہوں نے تم کو تمہارے گھروں سے نکال دیا، در بدر کر دیا. وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُم، اور تمہارے نکالنے پر دوسروں کی کو مدد دی. اللہ فرماتا ہے ایسوں سے تم جو ہے وہ دوستی کا سلوک یا ان کے ساتھ حسن سلوک اگر کرو گے تو تم کو نقصان پہنچے گا. ان سے منع ہے. تو آگے کا سیاق و سباق ہم نکال کے پڑھتے ہیں تو کہیں زیادتی کرنے کی تعلیم نہیں، کہیں بے انصافی کرنے کی تعلیم نہیں، بلکہ قتل و غارت کے تو قرآن مجید کتنا اخلاف ہے کہ سورۃ المائدہ میں لکھا ہے ایک انسان کو قتل کرو تو گویا تم نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا. اب اس کے باوجود کہتا ہے کہ مشرکین کو قتل کر دو جہاں تم ان کو پاؤ. تو ہماری درخواست یہ ہے بہت پیار سے، بہت محبت سے، کہ قرآن مجید کو شروع سے لے کے آخر تک پڑھا جائے اور انصاف کی نظر سے پڑھا جائے اور تقوی کی نظر سے پڑھا جائے. تب جا کے اسلام کے جو حسین چہرہ ہے وہ سامنے آئے گا. ورنہ دوسروں کو بھی دھوکے میں رکھیں گے، خود بھی دھوکے میں رہیں گے تو اسلام کو تو اس سے کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں ہے، انہی لوگوں کو نقصان پہنچے گا. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ اسلام کے حسین چہرے کو پرکھیں، دیکھیں اور سمجھ سکیں. جی جزاک اللہ تعالیٰ حسن جزا. پروگرام کو ہی آگے بڑھاتے ہوئے محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے ہمارا سوال ہے کہ جیسا کہ جو مشرکین ہیں ان کو دوست بنانے کے حوالے سے جو ہے ابھی بات ہوئی تھی کہ صرف اس شرط کے ساتھ ہے کہ اگر وہ دین کے معاملے میں تمہارے ساتھ جو ہیں وہ جھگڑتے ہوں تو ان کو دوست نہ بنا جائے. تو قرآن مجید کی ایک اور آیت بھی ہے جس کے تعلق سے عموماً اعتراض ہوتا ہے، اکثر سوشل میڈیا وغیرہ پر ہم دیکھتے ہیں. وہ آیت یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ صرف جو مومنین ہیں انہی کو دوست بنانے کا جو ہے وہ قرآن نے حکم دیا ہے، اور جو دوسرے فرقے کے لوگ ہیں ان سے دوستی کا ہاتھ بڑھانے سے جو ہے وہ قرآن نے منع کیا ہے. تو ایسے اسلام پر جو ہے وہ الزامات لگائے جاتے ہیں. تو میں اس آیت کی تفسیر جو ہے آپ سے جاننا چاہوں گا. اصل بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت دوسری آیت کی تشریح کرتی ہے، اور جیسا کہ ابھی منیر صاحب نے ذکر کیا کہ ایک ٹکڑا لے لینا اور دوسری آیات کو چھوڑ دینا یہ بہرحال اعتراض کا موجب بنا سکتا ہے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس زمانے میں قرآن مجید کا نزول ہو رہا تھا اس زمانے میں پہل کس نے کی ہے ظلم اور زیادتی کرنے پر؟ جو مسلمان نہیں تھے یا مشرکین کہہ لیں یا کافرین کہہ لیں، جو انکار کرنے والے تھے، انہوں نے اسلام کو قبول کرنے والے جتنے بھی لوگ تھے ان کی سخت مخالفت کی، مارا پیٹا، قتل و غارت کی، ہر طرح سے ستایا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس شہر سے آن صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور آپ کے صحابہ کو بھی ہجرت کرنی پڑی. گویا کہ عرصہ حیات ان پر اتنا تنگ کیا گیا کہ وہاں رہنا ان کا مشکل ہو گیا تھا. نہ صرف یہ کہ مذہبی اعتبار سے بلکہ معاشرتی اعتبار سے بھی ان کو تباہ و برباد کرنے کی ہر طرح سے کوشش کی گئی. تو یہاں پر یہ بات جیسا کہ ابھی آپ نے سورۃ نساء کی آیت کا حوالہ دیا کہ لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ کافرین کو اپنا دلی دوست مت بناؤ
مومنین کو چھوڑ کر۔ تو یہاں پر ہمیشہ میں اپنے سننے اور دیکھنے والوں سے یہ گزارش کروں گا کہ جب کبھی ایسی بات سامنے آئے تو یہ خیال رکھیں کہ قرآن مجید میں جہاں کافر یا مشرک کا لفظ آتا ہے وہاں پر اس کی دو اقسام ہیں۔ ایک کافر اور مشرک وہ ہے جو کہ اسلام کو قبول نہیں کیا، اس کو مٹانے کی کوشش کی، قتل و غارت شروع کر دیا اور اتنا مارا پیٹا کہ وہاں سے لوگ ہجرت کر گئے، اس کے بعد جنگیں بھی ہوئی۔ تو اس کو ہم اسلامی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں حربی کافر یا حربی مشرک۔ تو جہاں کہیں آتا اقتلوا المشرکین حیث ثقفتموہم، تو جہاں کہیں مشرک دیکھو اس کو مارو، تو وہ حربی مشرک ہے، وہ مشرک ہے جو کہ اسلام کو مٹانے کے در پہ ہے، جو اسلام سے لڑائیاں کرتا ہے، خون ریزی کرتا ہے اور ان کو گھروں سے نکال کر بے گھر کر دینے کا باعث بنتا ہے۔ تو پہلی قسم تو یہ ہوئی کہ ایک مشرک ہے اور کافر وہ ہے جو کہ برسر پیکار ہے، جو جنگی ہے، یا جس کو ہم کہتے ہیں حربی کافر۔ اور دوسرا وہ کافر ہے جو کہ اسلام کو اچھی نظر سے دیکھتا ہے، قبول تو نہیں کرتا، لیکن یہ کہ اپنے مذہب پر قائم رہتے ہوئے ان سے حسن سلوک بھی کرتا ہے۔ تو یہ حربی کافر نہیں ہے، بلکہ عام جو نہ ماننے والے لوگ ہیں جس کو ہم غیر مسلم کہتے ہیں۔ تو یہ دو لوگوں میں فرق کرنا بہت ضروری ہے۔ تو جہاں کہیں ایسی آیتیں آتی ہیں کہ مشرکین کو قتل کرو یا یہ کہ کافروں کو دلی دوست نہ بناؤ، یہ ان کے بارے میں ہے جو جنگی کافر ہیں یا جنگی مشرک ہیں، جو ہمیشہ اسلام کو مٹانے کے در پہ ہیں، جنہوں نے اسلام کے خلاف جنگیں چھیڑی ہوئی ہیں۔ تو یہ ان کو ہم کہتے ہیں حربی کافر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب دیکھیے نا کہ دو ملکوں میں آپس میں جنگ ہوتی ہے، اور اگر ہم اپنے دلی دوست بنائیں وہ فوج کے لوگوں کو جو ہمارے مخالف ہمارے لوگوں کے اوپر حملہ کرنے والے ہیں، تو لازمی بات ہے ہمارا امن تباہ ہوگا اور ہمارا ملک تباہ ہوگا اس صورت میں۔ تو بے عینی یہی بات ہے کہ جو لوگ لڑائیاں کرتے ہیں، اسلام کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں اور جو ان کے اوپر ظلم اور زیادتی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو کوئی بھی دوست بنانا پسند نہیں کرتا۔ اب عام دیکھیے یہ اسلام اور دوسری باتیں چھوڑ دے، انسانیت کے ناطے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہمارے بھائی کو یا ہمارے باپ کو یا ہماری ماں کو کسی طرح سے بھی ستانے کی کوشش کرتا ہے، دکھ دینے کی کوشش کرتا ہے، تو کیا ہمارے دل میں اس کی محبت پیدا ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ یا میں اگر کسی کے دوسرے شخص سے کسی کے باپ کو گالی دیتا ہوں یا اس کو ستاتا ہوں یا اس کا حق غصب کرتا ہوں یا اسی طرح سے برا بھلا کہتا ہوں، اس کی دشمنی اختیار کرتا ہوں، تو کیا اس شخص کے دل میں میری محبت پیدا ہوگی؟ ہرگز نہیں پیدا ہوگی۔ تو یہ وہی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اسلام کو مٹانے کے در پہ ہیں، جنہوں نے جنگیں چھڑی ہوئی ہیں، اور جو لوگ مسلمانوں کو قتل کرنا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں سے اپنا ایسا تعلق نہ رکھو کہ دلی دوست بناؤ، جس کے نتیجے میں کوئی شخص بھی پسند نہیں کرتا کہ اپنے دشمن کو کوئی دوست بنائے۔ ہاں، اسلام یہ تعلیم ضرور دیتا ہے کہ اگر کوئی دشمن بھی ہے تمہارا تو اس کے ساتھ حسن سلوک اس طرح سے کرو کہ اس کے نتیجے میں اس کا دل بدل جائے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ دلائل کے ساتھ اپنے مذہب کی باتیں ایسے رکھو کہ جو شخص سامنے تمہارا دشمن ہے وہ تمہارا دوست بن جائے۔ تو یہ دوست کیسے بنتا ہے؟ جب ہم اپنی دلی ہمدردی کا اظہار کریں گے، ہم اس کے ساتھ محبت کا اور اچھے رواداری کا سلوک کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مشرک یا وہ کافر جو کہ تمہیں مٹانے کے درپے ہے، ان کے ساتھ دلی دوستی کا تعلق مت رکھو، اور کوئی انسان بھی چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی ملک سے تعلق رکھتا ہو، کبھی برداشت نہیں کرتا کہ وہ اپنے دشمن ملک کے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، بلکہ اس کے اندر نفرت پیدا ہوگی۔ تو اسلام تو نفرت نہیں پیدا کرتا، ہر ایک کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ابھی میں نے اس کا ذکر کیا کہ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم،
کہ ان کے بتوں کو بھی گالی مت دو، اس واسطے کہ جاہلانہ طور پر پھر وہ لوگ تمہارے خدا کو گالیاں دینے شروع کر دیں گے۔ تو یہ بات رواداری کی تعلیم دی ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تعلیم دی ہے کہ دوسروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہمیں نظر آتا ہے کہ دیکھیے ایک دفعہ ابو سفیان، جو کہ آپ کے ایک لحاظ سے چچا بھی لگتا تھا، خسر بھی تھا، اور ہمیشہ کفار مکہ کو لے کر مدینہ پر حملہ آور ہونے میں پیش رہا کرتا تھا، تو وہ شخص مکے میں ایک دفعہ اتنا قحط پڑا کہ آخر وہ لوگ ہڈیاں تک چبا کے کھانے کے لیے مجبور ہو گئے، مردار کھانے کے لیے مجبور ہو گئے۔ تو انہوں نے یہی کہا کہ ایک وفد چلا جائے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ لڑائیاں دونوں طرف چل رہی ہیں، لیکن ابو سفیان نمائندہ بن کر آتا ہے مکے والوں کا کہ تمہاری قوم بھوکوں مر رہی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، ایک تو تم خدا سے دعا کرو اور کچھ امداد کرتے ہو تو کرو۔ اسی وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود اس کے کہ وہ سخت دشمن ان کے پاس مدد کرنے کے لیے آیا تھا، آپ نے مسلمانوں کو تحریک کی، کسی نے غلہ دے دیا، کسی نے کچھ نقدی دے دی، کسی نے کوئی سونا دے دیا، کسی نے چاندی دے دی، تو ان کی بھرپور مدد بھی کی، اور حضور نے فرمایا اسی وقت ہاتھ اٹھا کے دعا کی اللہ تعالیٰ سے۔ تو کہا جاتا ہے، تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اس کے بعد ان دشمنوں کے حق میں دعا کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اتنی بارش برسائی کہ پھر مکہ کا حال پہلے جیسا ہو گیا، فصلیں بڑھنے لگیں اور وہ قحط سالی دور ہو گئی۔ تو یہ جذبہ تھا مسلمانوں کا، عام مخالفین کے جو حربی کافر تھے ان کے لیے بھی ان دل کے اندر یہ جذبہ پایا جاتا تھا۔ اور جیسا کہ منیر صاحب نے ذکر کیا، میں نے بھی نوٹ کی تھی یہ آیت کہ صورت ممتحنہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کر دیتی ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کافرین کو دلی دوست مت بناؤ، اور کیسے کافروں کو نہیں بنانا ہے؟ آپ نے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین، کہ اے مومنو، اللہ تعالیٰ تم کو ان لوگوں سے نیکی کا سلوک کرنے اور عدل و انصاف کا سلوک کرنے سے نہیں روکتا، جنہوں نے تم سے لڑائیاں، دین کے تعلق سے لڑائیاں نہیں کی اور تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی ہے کہ وہ کافر جو لڑائی کرتا ہے اس کے ساتھ تو دلی دوست نہ بناؤ، لیکن جو لڑائی نہیں کرتا، تمہارے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنا چاہتا ہے یا پیش آتا ہے، اس کا سلوک تمہارے ساتھ اچھا ہونا چاہیے۔ چنانچہ تاریخ میں بہت ساری مثالیں ایسی ملتی ہیں۔ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور پھر آپ کے صحابہ کی زندگی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وہ غیر مسلم جو کہ آپ کے پاس بطور مہمان کے بھی آتے تھے، چنانچہ حدیث میں بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک یہودی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مہمان بن کر آیا اور آپ نے اس کی بڑی خاطر مدارات کی، اور رات میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ کچھ کھانا وانا زیادہ کھا لیا اس نے، تو بستر میں غلاست نکل گئی۔ صبح اندھیرے منہ نکل کے جو ہے وہ چلا گیا کہ بڑی شرمندگی ہوئی اس کو، اور وہ اتفاق ایسا ہوا کہ وہ اپنی تلوار جو اسلحہ اس کا تھا وہ بھول گیا۔ واپس جب آیا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ چادر جس پر اس نے غلاظت بکھری ہوئی تھی اس کی، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود لے کے دھو رہے ہیں۔ بعض صحابہ نے کہا حضور ہم دھو دیتے ہیں، حضور نے فرمایا نہیں، یہ میرا مہمان تھا، میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس کی غلاظت صاف کروں۔ تو یہ سلوک تھا۔ اور جب وہ شخص اپنی تلوار لینے کے لیے واپس آیا، دیکھا یہ اسوہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسی وقت اس کا دل کھل گیا کہ میں کس کی مخالفت کر رہا تھا، وہ جو میرا حد درجہ مہمان نوازی بھی کی، میری غلاظت بھی دھو رہا ہے، اور اس کے دل میں میرے لیے کوئی نفرت کا جذبہ نہیں ہے۔ اسی وقت وہ پھر مسلمان ہو گیا۔ اسی طرح سے ایک اور شخص جو کہ مسلمان نہیں تھا، وہ آپ کا مہمان ٹھہرا آ کے، تو وہ کہتے ہیں کہ ایک بکری کا دودھ لایا وہ پی گیا، دوسری کا لایا پی، 7 بکریوں کا دودھ وہ پی گیا۔ تو اس نے دیکھا کہ یہ بڑی مہمان نوازی اس کی ہوئی، پھر دل کھل گیا اس کا، اس نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ صبح جب اس کے لیے ناشتے کا یا کھانے کا انتظام کیا گیا
تو دودھ لایا گیا، اس نے ایک بکری کا دودھ پی کے کہا بس بھائی بس میرا پیٹ بھر گیا ہے. تو حضور نے فرمایا آپ نے ہنستے ہوئے فرمایا کہ کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے، مومن 1 آنت سے کھاتا ہے. تو غرض یہ کہ غیر مسلموں کے ساتھ بے انتہا ہمدردی کا سلوک کرنے کے نمونے ہمیں ملتے ہیں، صحابہ کے بھی نمونے ملتے ہیں. میں بات کو لمبا نہ کرتے ہوئے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو تشریح کی ہے اس آیت ممتنہ کی، حضور فرماتے ہیں نصارہ وغیرہ سے جو خدا نے محبت کرنے سے ممانعت فرمائی تو اس سے یہ نہ سمجھو کہ وہ نیکی اور احسان اور ہمدردی کرنے سے تمہیں منع کرتا ہے. یہ واضح آپ نے کر دیا کہ غیر مسلموں سے ہمدردی کرنے سے وہ روکتا نہیں ہے، نہیں، بلکہ جن لوگوں نے تمہارے قتل کرنے کے لیے لڑائیاں نہیں کیں اور تمہیں تمہارے وطنوں سے نہیں نکالا، وہ اگرچہ عیسائی ہوں یا یہودی ہوں یا غیر مسلم جو، بے شک ان پر احسان کرو، ان سے ہمدردی کرو، انصاف کرو کہ خدا ایسے لوگوں سے پیار کرتا ہے. نور القرآن نمبر 2 ہے. اسی طرح سے آپ فرماتے ہیں، الحکم سے یہ حوالہ میں نے لیا ہے، فرمایا قرآن شریف نے گوئی اس امر کی بڑی وضاحت کر دی ہے کہ جنہوں نے مقابلہ کیا ان کا مقابلہ تلوار سے کیا جاوے، اور جو لوگ الگ رہتے ہیں اور انہوں نے ایسی جنگوں میں کوئی حصہ نہیں لیا ان سے تم بھی جنگ مت کرو، بلکہ ان سے بے شک احسان کرو اور ان کے معاملات میں عدل کرو. تو بہرحال مختصر بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں دوستی سے منع کیا ہے وہ ایسے لوگوں سے جو لڑائی کرتے ہیں، جنگیں کرتے ہیں، گھروں سے بے گھر کرنے کے درپے ہوتے ہیں. لیکن جن لوگوں نے لڑائی نہیں کی ہے، آپس میں احترام کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو اور محبت کا سلوک کرو. اور تاریخ میں بہت ساری مثالیں ایسی آتی ہیں. ایک مثال اور بیان کر کے میں اپنے اس بیان کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تشریف فرما تھے کہ ایک جنازہ وہاں سے گزر رہا تھا. حضور احتراماً کھڑے ہو گئے. صحابہ نے عرض کیا کہ حضور یہ یہودی کا جنازہ ہے، آپ کیوں کھڑے ہو گئے ہیں؟ حضور نے فرمایا وہ آخر انسان تھا، انسان کے اندر جان ہوتی ہے، جب جان نکلتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے، تو اس اعتبار سے اس کا احترام کرنا ضروری ہے. تو حالانکہ یہودی بسا اوقات کئی دفعہ دشمنیاں کرتے تھے، لیکن پھر بھی آپ کے دل میں ان کے لیے بھی ہمدردی تھی، یہ نہیں کہ نفرت کے جذبے تھے. تو آپ نے فرمایا انسان ہونے کے ناطے جب جان نکلتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے، تو یہ احترام کا سلوک بھی ہمیں دیکھتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے دونوں طرف سے بیلنس کیا ہے کہ جو لوگ لڑنے والے ہیں ان سے دوستی نہ رکھو، جو تم سے لڑتے نہیں ہیں اور تمہیں تکلیف نہیں پہنچاتے ہیں ان کے ساتھ لڑنا نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ انسانیت کے ناطے اچھا سلوک کرنا ہے، نیکی کا سلوک کرنا ہے، احسان کا سلوک کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ نیکی اور حسن سلوک کے ساتھ عدل اور انصاف کو قائم کرنا ہے. جیسے تم اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھتے ہو، جیسے تم اپنے بھائی بہنوں کا خیال رکھتے ہو، جیسے تم اپنے ہم مذہب لوگوں کا خیال رکھتے ہو، ویسے ہی ان کا بھی تم نے خیال رکھنا ہے. جی جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا. آخر پر محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم سے ہمارا یہ سوال ہے کہ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف واقعات ابھی ہم نے سنے ہیں، اسی طرح دیگر مذاہب کے بانیان، ان کی معززین کی عزت و تکریم کرنے کے حوالے سے، اسی طرح ان کے جو معابد خانے ہیں ان کی حفاظت کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا اسوہ رہا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات رہی ہیں، اس کے بارے میں آپ سے تفصیل جاننا چاہوں گا. دیگر مذاہب کے جو عبادت خانے ہیں ان کی اسلام نے کیا عزت و تکریم سکھائی ہے. تو اس سلسلے میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو اسلامی جہاد ہے اس کی شروعات اس بات سے ہوئی ہے کہ دیگر مذاہب کے عبادت خانوں کی حفاظت کرنی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے مسلمانوں کو جہاد کی یا قتال کی صرف اسی لیے اجازت دی ہے کہ دیگر مذاہب کے جو عبادت خانے ہیں ان کی حفاظت کا انتظام کیا جائے. آگے اس میں آیت کو پڑھ کر سناتا ہوں، اس کا ترجمہ کرتا ہوں. اللہ فرماتا ہے اوزینا للذین یقاتلون بانہم ظلموا، وہ لوگ جن کے خلاف جنگ کی گئی، ظلم کیا گیا، وہ ان کو جنگ کی اجازت دی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر قادر ہے. کیوں اجازت دی جاتی ہے؟ اس لیے
ان لوگوں کو اجازت دی جا رہی ہے الذین اخرجوا من دیارہم، جو اپنے گھروں سے نکالے گئے، بغیر حق، ناحق نکالے گئے، الا یقولوا ربنا اللہ، وہ صرف یہی کہتے تھے کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ فرماتا ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اگر اللہ تعالیٰ ان میں سے بعض کو بعض سے نہ ہٹاتا تو لہدمت صوامع و بیع و صلوات، تو ڈھا دیے جاتے، گرا دیے جاتے عبادت خانے، گرجے اور یہودیوں کی معبد اور مساجد، آخر میں رکھا مساجد کا نام، پہلے دوسرے مذاہب کے عبادت خانوں کا ذکر کیا۔ فرمایا کہ اگر ہم ان مسلمانوں کو یہ جہاد کی اجازت نہ دیتے تو یہ سارے عبادت خانے گرا دیے جاتے جن میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو اے مسلمانوں، تم کمزور ہو، تمہارے اندر طاقت نہیں ہے، لیکن تم جب یہ جہاد کی میں تم کو تعلیم دے رہا ہوں سب دوسرے مذاہب کے عبادت خانوں کو بچانے کے لیے، دوسرے لوگوں کی حقوق کی حفاظت کے لیے، تو فرماتا ہے اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے اس کی جو اس کی مدد کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قوی اور عزیز ہے۔ اس تعلق میں سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمام عبادت خانوں کا میں ہی حامی ہوں، اور اسلام کا فرض ہے کہ اگر مثلاً کسی عیسائی ملک پر قبضہ کرے تو ان کے عبادت خانوں سے کچھ تعرض نہ کرے اور منع کر دے کہ ان کے گرجے مسمار نہ کیے جائیں، اور یہی ہدایت احادیث نبویہ سے مفہوم ہوتی ہے، کیونکہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی اسلامی سپہ سالار کسی قوم کے مقابلہ کے لیے مامور ہوتا تھا تو اس کو یہ حکم دیا جاتا تھا کہ وہ عیسائیوں اور یہودیوں کے عبادت خانوں اور فقراء کے خلوت خانوں سے تعرض نہ کرے۔ اس سے ظاہر ہے کہ اسلام کس قدر تعصب کے طریقوں سے دور ہے کہ وہ عیسائیوں کے گرجاؤں اور یہودیوں کے معبدوں کا ایسا ہی حامی ہے جیسا کہ مساجد کا حامی ہے۔ اب دیکھیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نمونہ ہے وہ بھی اس تعلق میں یہ ہے کہ ایک مرتبہ جب یہود عیسائی جو ہیں وہ نجران کے آئے تو آپ نے ان کو یہاں تک اجازت دے دی کہ اگر تم چاہو تو یہ مسجد نبوی جو عبادت خانہ خدا کا ہے یہاں چاہو تو عبادت کر لو۔ تو صرف یہ نہیں کہ زبانی طور پر اسلام نے یہ تعلیم پیش کی ہو، بلکہ یہ یہاں تک فرمایا کہ ہم لوگ حاضر ہیں، ہمارے عبادت خانے حاضر ہیں۔ پھر ایسے مذہب کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ جو ہے وہ ظلم کی تعلیم دیتا ہے، مقاتلے کی تعلیم دیتا ہے۔ آخر میں صرف ایک دو لائنیں میں حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی عالمی بحران اور امن کی راہ جو کتاب ہے اس سے پڑھ کر سناتا ہوں۔ حضور نے امن کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا، یہ حضور کا جو اقتباس ہے یہ حضور کا انگلینڈ میں 2013 میں جو ایک پیس کانفرنس میں حضور نے فرمایا تھا اس سے خطاب ہے۔ فرماتے ہیں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری حیات طیبہ دنیا میں فروغ امن کے لیے وقف کر دی۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ نصب العین تھا۔ یقیناً وہ دن آئے گا جب بنی نوع انسان کو یہ احساس ہوگا اور وہ سمجھ جائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہا پسندی کی کوئی تعلیم نہیں لائے۔ بنی نوع انسان کو یہ احساس بھی ہو جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف امن، محبت اور ہمدردی کا پیغام لائے ہیں۔ مزید یہ کہ اگر اس عظیم نبی کے پیروکار ہیں تو زیادتیوں اور مظالم کا اس طرح پیار کے انداز سے میں جواب دیتے رہیں تو بلا شبہ ایک دن آئے گا کہ اسلام کی اس اعلیٰ تعلیم پر اعتراض اٹھانے والے اس تعلیم کی صداقت اور اس کے حسن کے قائل ہو جائیں گے۔ جماعت احمدیہ مسلمہ اپنی انہی تعلیمات پر کاربند ہے اور انہی کے مطابق زندگی بسر کر رہی ہے۔ یہی وہ ہم آہنگی ہے، رواداری اور ہمدردی کی تعلیم ہے جسے دنیا کے کناروں تک پہنچانے کے لیے ہم مصروف عمل ہیں۔ عالمی بحران اور امن کی راہ، صفحہ 127-128۔ جزاکم اللہ تعالیٰ جزا۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ آج کا ہمارا یہ ایپیسوڈ ختم ہونا چاہتا ہے۔ آخر پر میں بانی جماعت احمدیہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جس میں حضور فرماتے ہیں، میں ہمیشہ تعجب کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ یہ عربی نبی
جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہزار ہزار درود اور سلام اس پر۔ یہ کس عالی مرتبہ کا نبی ہے، اس کے عالی مقام کا انتہا معلوم نہیں ہو سکتا، اور اس کی تاثیر قدسی کا اندازہ کرنا انسان کا کام نہیں۔ افسوس کہ جیسا حق شناخت کا ہے، اس کے مرتبے کو شناخت نہیں کیا گیا۔ وہ توحید جو دنیا سے گم ہو چکی تھی، وہی ایک پہلوان ہے جو دوبارہ اس کو دنیا میں لایا۔ اس نے خدا سے انتہا درجہ پر محبت کی، اور انتہائی درجہ پر بنی نوع انسان کو ہمدردی میں اس کی جان گداز ہوئی۔ اس لیے خدا نے جو اس کے دل کے راز کا واقف تھا، اس کو تمام انبیاء اور تمام اولین و آخرین پر فضیلت بخشی، اور اس کی مرادیں اس کی زندگی میں اس کو دیں۔ تو ناظرین، قادیان دارالعلوم سے پروگرام راہ ہدیٰ کے 4 ایپیسوڈز پر مشتمل جو سیریز لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، آج اس کا یہ آخری ایپیسوڈ تھا۔ اس کے ساتھ ہماری یہ سیریز اختتام پذیر ہوتی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے ہفتے کو یعنی مورخہ 16 جنوری 2021 کو ہفتے والے دن لندن سے پروگرام راہ ہدیٰ کی براہ راست نشریات کا آغاز ہوگا۔ پھر ایک مرتبہ 4 ایپیسوڈز پر مشتمل ایک نئی سیریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا